نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان اللہ لا یحب المعتدین وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے جو سارے جہانوں کا مالک، پیدا کرنے والا پروردگار ہے، اور درود و سلام شفیع المذنبین رحمت للعالمین ہادی برحق شافی محضر ساقی کوثر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ ان پر اپنی لاکھوں کروڑوں درود رحمتیں نازل فرمائے۔ یہ جو آیات میں نے تلاوت کی ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جہاد کا حکم دیا ہے، اور صرف حکم ہی نہیں دیا بلکہ اس کا ایک قاعدہ بھی ترتیب دیا ہے۔ یہ بھی بتایا ہے کہ جہاد کس طرح کرنا ہے، جہاد کسے کہتے ہیں، کس طرح کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تم لڑو اللہ کے راستے میں، اللہ کی راہ میں لڑو۔ الذین یقاتلونکم، ان لوگوں سے جو تم کو قتل کرتے ہیں، جو تم سے لڑتے ہیں۔ تم ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، تم ان لوگوں کو قتل کرو جو تمہیں قتل کرتے ہیں۔ اور فی سبیل اللہ ہے، یہ اللہ کے راستے میں، اپنی کسی غرض کے لیے نہیں، کسی سیاسی اغراض و مقاصد کے لیے نہیں، کسی دنیاوی جاہ و حشمت کے لیے نہیں، بلکہ فی سبیل اللہ یعنی جہاد کا حکم ہے۔ اور جہاد ہوتا ہے اللہ کی راہ میں، جب دین کو خطرہ ہو، اسلام کو خطرہ ہو، اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ حدود کو خطرہ ہو، تمہاری عزتوں کو خطرہ ہو، مسلمانوں کی عزتوں کو خطرہ ہو، تو اس وقت جہاد کیا جاتا ہے۔ تو جب جہاد کرنا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ وَلَا تَعْتَدُوا، اور نہ زیادتی کرو، ان اللہ لا یحب المعتدین، اور اللہ تعالیٰ بھی زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ضرور لڑو اپنے دشمن کے ساتھ، اپنے تحفظ میں، اپنے دین کی بقا کے لیے، اللہ کی قائم کردہ حدود کے تحفظ کے لیے ضرور لڑو، لیکن لڑنے کا ایک طریقہ ہے، اس طریقے کو نہیں چھوڑنا۔ ولا تعتدوا، کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی۔ جہاد کے میدان میں لڑتے ہوئے بچوں کو قتل نہیں کرنا، عورتوں کو قتل نہیں کرنا، بوڑھوں کو قتل نہیں کرنا، جو تمہارے سامنے ہتھیار ڈال دے اس کو قتل نہیں کرنا، بلکہ یہ تو انسانی جانیں تو دور کی بات ہے، بے جا درختوں کو نہیں کاٹنا، فصلوں کو برباد نہیں کرنا۔ یہ جہاد جو ہے نا، یہ صرف لڑنے کا نام نہیں ہے، یہ مسلمانوں کو اور بھی بہت سی اس میں تعلیمات جو ہے نا وہ پنہا ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی باتیں بتائی ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، پہلے اللہ تعالیٰ نے پابند کر لیا ہے کہ ایک قاعدے کلیے کے ساتھ لڑنا ہے، اور صرف جہاد کے لیے لڑنا ہے جب تمہارا دین خطرے میں ہو۔ تو جب ایسی صورتحال بن جائے تو پھر وَاقْتُلُوهُمْ، تم ان کو قتل کرو، حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جہاں بھی ان کو پاؤ، وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور ان کو نکال دو جس طرح انہوں نے تمہیں نکالا تھا۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور جو فتنہ ہوتا ہے وہ قتل سے زیادہ سخت ہوتا ہے، قتل سے زیادہ بھیانک ہوتا ہے، قتل سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ تو فتنے کی صورت میں تم بالکل کسی کا لحاظ نہیں کرنا۔ ہاں، وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ مسجد حرام کی حدود میں تم نے لڑائی نہیں کرنی۔ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، اور اگر وہ تمہیں اس جگہ پر لڑنے پر مجبور کر دیں تو پھر تم ان سے ضرور لڑو۔ اگر تمہاری جانوں کو خطرہ ہو تو پھر ان سے لڑو، اگر وہ تمہیں قتل کرنے کی کوشش کریں تو تم ان کو قتل کرو۔ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، یہی بدلہ ہے
کافروں کا۔ اصل میں یہ جو آیت ہے، یہ آیت صلح حدیبیہ کے موقع پر کے معاملے میں ان کے اس کے بعد ہوئی تھی، نازل ہوئی تھی۔ وہ اس طرح کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ عمرہ کے لیے آئے تو کافروں نے روک دیا، تو اس کے نتیجے میں کافروں کے ساتھ ایک معاہدہ طے پایا کہ وہ اگلے سال مسلمان اگلے سال آئیں اور عمرہ ادا کریں۔ تو جب اگلے سال صحابہ آئے تو صحابہ نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، ذوالقعدہ کے مہینے میں تو ویسے ہی جنگ حرام ہے، اور خصوصاً حرم کی حدود میں بھی جنگ نہیں ہو سکتی، تو ہم اگر عمرے کے لیے جاتے ہیں، ہمارا تو یہ ارادہ نہیں، اگر دشمن نے ہمیں تنگ کیا، ہم پہ حملہ کر دیا، ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کی، تو پھر ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ تو اس سلسلے میں یہ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی کہ تم نے ان سے تعرض نہیں کرنا، تم عمرے کے لیے آئے ہو، صرف عمرہ ہی کرنا ہے۔ ہاں، اگر وہ تمہیں مجبور کر دیں، اگر وہ تم پر حملہ کر دیں تو پھر تم نے اپنے تحفظ کے لیے ان کو ضرور جواب دینا ہے۔ اگر وہ تمہیں قتل کریں تو پھر تم بھی ان کو اسی طرح قتل کرو، یہی کافروں کا بدلہ ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ فَإِنْ انْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ہاں، اگر وہ رک جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ بھی بڑا غفور الرحیم، معاف کرنے والا اور مہربان ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَقَاتِلُوهُمْ، اور ان کو قتل کرو، حتیٰ لا تکون فتنۃ، حتیٰ کہ فتنہ ختم ہو جائے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حتیٰ لا تکون فتنۃ، پھر ان کو اتنا مارو، اتنا قتل کرو کہ وہاں سے فتنہ ہی ختم ہو جائے۔ یعنی جو فتنہ کرنے والے ہیں، جب ان کو ختم کر دیا جائے گا تو پھر فتنہ خود بخود ہی ختم ہو جائے گا۔ وَيَكُونُ الدِّينُ لِلَّهِ، فتنے کو ختم کر دو، اتنا قتل کرو کافروں کو، ان کے سرداروں کو، کہ فتنہ ہی ختم ہو جائے۔ وَيَكُونُ الدِّينُ لِلَّهِ، اور وہاں صرف اللہ کا دین ہی باقی رہ جائے۔ ظاہر ہے جب فتنہ ختم ہو جائے گا پھر اللہ کا دین ہی باقی رہے گا۔ جب اللہ کا دین باقی رہے گا تو پھر ہر طرف انصاف ہوگا، ہر طرف امن کی بہاریں ہوں گی، چین اور سکون ہوگا، کسی کو تکلیف نہیں ہوگی، ہر بندہ اپنی مرضی کے مطابق ہنسی خوشی اپنی زندگی گزار سکے گا۔ تو فتنے کا خاتمہ انسانی معاشرے میں انتہائی ضروری ہے۔ فتنے کی موجودگی میں امن نہیں آ سکتا، اس لیے اسلام نے فتنہ کو ختم کرنے کا حکم دیا ہے، درس دیا ہے کہ فتنے کو ختم کرو۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، بس اگر وہ رک جائیں، فلا عدوان، تو پھر ان کو کچھ نہیں کہنا، الا علی الظالمین، مگر جو ظالم ہیں ان کے لیے معافی نہیں ہے۔ ظالموں کو ظلم سے ہر حالت میں روکنا ہے۔ تو یہ چند آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جہاد کا حکم دیا تھا، دوسرے لفظوں میں اپنے دین کے تحفظ، اپنی شریعت کے تحفظ، اسلام کی بالادستی اور غلبہ کے لیے یہ احکام دیے گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔